الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بہت ہی معزز اور خوش نصیب دینی ملی بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نونہالوں، ملت کی ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت و تدبیر سے اس جہان کو بنایا اور بسایا ہے، اور اس کی حکمت کو ہر آدمی نہیں جانتا. اس نے کس مقصد کی خاطر اور کس لیے کس چیز کو بنایا ہے، اس کی کیا اپنی حکمت ہے، کیا مرضی ہے، بعض چیزوں کے سلسلے میں اس نے بیان بھی فرما دیا ہے، اور بعض کو وہی جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اس کی کیا حکمت ہے. کچھ چیزیں بندے جو ہیں وہ اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کی حقیقت کو جانیں، اور کہیں کہیں اللہ تبارک و تعالی ان حقائق کو ان کے اوپر منکشف بھی کرتا ہے، اور کہیں کہیں انسان جب زیادہ اس کے اندر غور و خوض کرتا ہے، ان حکمتوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو کبھی کبھی گمراہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ ایک بڑے گناہ کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو سمجھا ہے وہ بھی کوئی حقیقت ہے. اور اس طریقے سے اللہ جل شانہ کی بات کو
اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی بات کے مطابق وہ ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی دین اور شریعت اور ایمان اور قانون اور پرسنل لا میں سب سے بدترین چیز کہلاتی ہے، جس کو ہر جمعہ میں ہم لوگ کہتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ ہر جمعہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تقریر، عام طور پر خطیب کہہ دیتا ہے، دہرا دیتا ہے، اس کے بعد آپ کی دوسری باتیں سناتا ہے۔ اس میں حدیث بھی ہے اور قرآن کریم بھی ہے، جس کو آج بھی پڑھا گیا ہے اور ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور اس خطبے کو، اس تقریر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا بھی کرتے تھے، پڑھا بھی کرتے تھے۔ اس میں کیا چیز ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ سب سے اچھی بات، سب سے اچھی حدیث اور سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو کتاب کی شکل میں آپ کو دیا گیا ہے، کلام اللہ ہے یہ۔ قرآن مجید جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے خود فرمایا ہے، جو اس نے کہا ہے اسی کو اس نے ہو بہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو صادق و امین تھے، سب سے سچے بھی تھے اور سب سے زیادہ امانت دار بھی تھے، یعنی جو کچھ آپ سنتے تھے اس کو ہو بہو یاد کر لیتے تھے اور ہو بہو اس کو پوری امت تک پہنچانے کی ذمہ داری لے لیتے تھے۔ تو سچائی اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کی بات کو جیسے ہے ویسے ہی نقل کیا جائے۔ آج دنیا کے اکثر جھگڑے یا تو جھوٹ بولنے سے ہیں، یا غلط خبر پہنچانے سے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ خطرناک کبھی کبھی ہو جاتا ہے، وہ جھوٹ تو نہیں ہوتا لیکن اس کو پہنچانے میں امانت داری نہیں برتی جاتی۔ جس وقت اس خبر کو پہنچنا چاہیے تاکہ جھگڑا رک جائے، فیصلہ ہو جائے، تو اس وقت نہیں بتاتے۔ کوئی بھی دنیا میں جھگڑا ہو، فساد ہو، وقت پر پولیس نہ پہنچے، وقت پر قانون نہ بتایا جائے، وقت پر اس کا سمادھان نہ کیا جائے تو جھگڑا پھیل جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، ایک گھر کا جھگڑا 10 گھر میں پیوست ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ وقت پر تو پہنچایا لیکن اس کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا، امانت نہیں برتی۔ کہا تھا اس نے بہت نرمی سے، آپ نے اس کو بہت گرم طریقے سے کہہ دیا، ارے بھائی حکم دو، بھائیوں کو سمجھاؤ، اور آپ نے جا کر کہا کہ آرڈر دیا ہے، اور ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، آواز بھی بلند کر رہے ہیں۔ اب ماننا بھی ہو تو وہ طیش میں آ جاتا ہے، حالانکہ بات بالکل صحیح کہی آپ نے۔ تو یہ بھی امانت کے خلاف ہے۔ جس طریقے سے اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو بتایا، ہو بہو ایک ایک حرف کے ساتھ یاد کیا، اور اس کو اسی طریقے سے، جس طریقے سے اللہ جل شانہ نے بتایا، جبریل امین کو سنایا، اسی طریقے سے انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو بھی بتایا۔ اپنی طرف سے زور پیدا نہیں کر دیا، اپنی طرف سے اس کیس کو ہلکا نہیں کر دیا، جو بھی سامنے بات رکھنی تھی ٹھیک ویسے ہی رکھا، جس کو حکمت کہتے ہیں، جس کو احسن طریق کہتے ہیں، اور جس کو اسالیب بہترین انداز میں بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ اور دعوت و تبلیغ میں اس کے بہت سے الفاظ ہیں کہ کس طریقے سے اس کو پیش کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس کو برتاؤ ہونا چاہیے، ہاتھ کا اشارہ کیسے ہو، زبان کتنی میٹھی ہو، اور کہیں کہیں زبان کتنے سخت ہو، آنکھ لال پیلی تو نہیں ہو رہی ہے بیجا، اور کہیں کہیں آنکھ لال پیلی کرنے کی ضرورت پڑتی ہو، اگر اس میں سے کوئی چیز بھی ادھر ادھر کیا تو یہ امانت نہیں رہی۔ اس لیے سب سے بڑے امین کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، اور آسمانوں میں سب امین ہیں، سب امانت دار ہیں، وہ ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں کرتے۔
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جتنا ان کو حکم دیا جاتا ہے، ذرہ برابر اس کے اندر کمی بیشی نہیں کرتے۔ یہ تو عام فرشتوں کا شیوا ہے، اور وہ گناہ جانتے ہی نہیں، ان کو دنیا میں کوئی نفسانی خواہشات نہیں ہے۔ اس میں بھی سب سے بڑے اور سب سے امین جبریل امین، نزل بہ الروح الامین، جو اللہ تعالیٰ سے جیسے سنا تھا ویسے آ کے سنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی سب سے بڑے امین، سب سے افضل فرشتوں میں۔ تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اللہ کا کلام فإن خیر الحدیث کلام اللہ، یا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کہیں، اللہ کا کلام کہیں، تو یہی سب سے اچھی چیز ہے جس کو انسان کو اپنانا چاہیے۔ ویسے ہی اپنانا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا اور بتایا ہے، اپنی طرف سے معنی مطلب نہیں۔ ایک تو اور اللہ کے نبی کو بھی حکم ہوا اتبع ما یوحا، اے نبی آپ یہی نہیں کہ جیسے جیسے وحی کی گئی، آپ کو بتایا گیا، سنایا گیا، آپ کے دل پر بھی بیٹھایا گیا، ویسے ہی کہیں، بلکہ یہ کہنی جو ہے کرنی بھی ویسے ہی ہو، اتبع پیروی بھی ویسے ہی کرے، عمل بھی اسی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو۔ کہو گے کرو گے نہیں تو یہ ایک دوسری مصیبت ہو جائے گی۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ، کہا کہ تم ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، تو کبر مقتن عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنی ناراضگیاں ہیں تم سے، جتنا ناراض ہو سکتا ہے، جتنی سزا دے سکتا ہے، جتنا دشمن کو تمہارے پر مسلط کر سکتا ہے، اس میں سے مقت کا لفظ جو ہے، کبورا کا لفظ، ان میں سے سب سے بڑی ناراضگی تم مول لیتے ہو، اللہ کے عذاب کی دعوت دیتے ہو، کیا ہے وہ؟ کہ جو تم کہتے ہو اس کے مطابق کرتے نہیں، ان تقولوا ما لا تفعلون، ایسے کہتے ہو۔ تو ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اتباع زبان سے بھی پیروی اور عمل سے بھی اس کی پیروی کرتے تھے۔ آگے ایک جگہ یہ بھی فرمایا، بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے آج کل، مسلمان ہر چیز میں بڑھ جا رہے ہیں، ہر جگہ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی بٹتے بھی ہیں اور کٹتے بھی ہیں، یعنی صرف بڑھ جاتے تو چلو ٹھیک ہے بٹ گیا، تھوڑی سی طاقت بڑھ گئی، حالانکہ وہ بذات خود ختم کرنے والی چیز ہے تم کو، لیکن وہاں اس بٹوارے کو، اس جھگڑے کو، اس دوری کو، اس عدم تفاہم اور اتفاق کو جس پر سب کو متفق ہونا چاہیے اور خاص وقت میں خاص طور پر متفق ہونا چاہیے، تو کیا ہوتے ہیں اور زیادہ بٹوارے کو وہ جھگڑے میں بدل دیتے ہیں، اور پھر جھگڑے میں بھی دونوں جوش میں ہوتے ہیں، یعنی دونوں سے مراد یہ کہ جتنے فریق بن جائیں وہاں، جتنے طرح کے لوگ وہاں کھڑے ہو جائیں، ہر آدمی کا ایک نرالا انداز ہے، سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے دوسرا لوٹ لے، چاہے دوسرا اس کو ختم کر دے، چاہے دوسری ننگی تلوار اس کے سر پر ہو، وہ سب کر لے گا، سب برداشت ہو جائے گا، لیکن جہاں اس کو بچنے سے بھی بچا گیا تھا اب وہ آپس میں کٹنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ سب سے بدترین چیز ہے جو منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ یہی نہیں کہ اس کو ویسے ہی سنیے، ایسا نہیں کہ ویسے ہی یاد کیجئے، ایسا نہیں کہ ویسے ہی لوگوں تک پہنچائیے، بلکہ ویسے ہی عمل کر کے دکھائیے۔ اور اس کے بعد حکم ہوتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہا کہ اے نبی ایک اور چیز کہی گئی اسی کے ساتھ، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، امت کا ایک ایک آدمی سن لے، پارٹی بندی مت کرے، فرقہ بندی مت کرے، بٹے نہیں، اعجاب ہو، ہر آدمی کا اپنی ہی رائے پسند ہو، اسی پر اڑا ہوا ہو،
اور کس کو اپنی رائے پسند نہیں ہوتی ہے؟ کچھ فسادی ہوتے ہیں جو ان کو وہ رائے پسند نہ ہو تب بھی فساد کرنے کے لیے اس کو پیش کرتے ہیں، تب بھی بولنا ضروری سمجھتے ہیں، تب بھی ٹویٹ ضرور کریں گے۔ اس سب سے بدترین لوگ ہیں، وہ تو آج ہی سے ختم ہے، اور جس سوسائٹی کے وہ حصہ بننا وہ پہلے ہی سے ختم ہے۔ لیکن اپنی ایمانداری والی جو رائے ہے، جو چھوٹا سا دماغ، چھوٹا ہی سا دماغ ہے اور چھوٹا سا علم، فوق کل ذی علم علیم، تم کتنا ہو بڑا علم والا ہو جاؤ تو سب سے بڑے علم والے تم سے بہت سے بڑے بڑے بدوان بیٹھے ہیں، ایک پر ایک ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو ایک ذرہ دیتا ہے سب کو۔ تو اب رائے تو اپنی پسند آئی، لیکن رائے پر اصرار نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک رائے قائم کرتے ہیں، نص کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اس پر ایمان کو چھوڑ دیا۔ اب ایک دوسری چیز پر ایمان لایا کیا ہے کہ میری یہ رائے ہے، میں نے یہ سمجھا ہے، میں بھی تو کچھ کہہ رہا ہوں، میں بھی تو انسان ہوں، اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں، میرا بھی کچھ ویلو ہونا چاہیے، میری بھی کچھ بات چلنی چاہیے۔ ہر گھر میں آپ یہی دیکھیں گے، ہر ادارے میں آپ یہی دیکھیں گے، ہر پارٹنر، بزنس کے پارٹنر کا یہی معاملہ دیکھیں گے۔ اس لیے اتنی تباہ قوم، دنیا کی قومیں جو اس وقت آپ کو اس طریقے سے گھما رہی ہے کہ جیسے آپ کی کوئی حیثیت نہ ہو، تو ایسے تھوڑے نہ گھما رہی ہیں، ان کے پاس پیسے آسمان سے تھوڑے نہ برس رہے ہیں، سیکھا ہے تجارت کے گر کو، جانتے ہیں رائےوں میں کیسے چلتے ہیں، کیسے رائے دبا دی جاتی ہیں، اور کیسے گھٹن محسوس ہو رہی ہے اس وقت بھی اپنی رائے کو۔ اور کل صحابہ کی زندگی جو کہتے ہیں صحابہ کو پڑھو، صرف قرآن پڑھو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگے، جیسے ہوگا ویسے تو ہانک دو گے، نہیں عمل کر سکو گے۔ صحابہ کو دیکھو، اللہ کے نبی کو دیکھو کہ کس طرح اللہ کے نبی نے عمل کیا اور کرایا بھی، ایسے ہی تھوڑے کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، فَإِنْ آمَنُوا، تم مان لیا کہ ایمان لا رہے ہو، ضروری مومن ہو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، لیکن ایک چیز اپنے ایمان کو ذرا دیکھو بھی۔ اب یہ کہہ دیا کہ میں فلاں کمپنی سے سب سے اچھا پروڈکٹ میرا ہے، کہنے سے تمہارے نہیں ہوگا، اس کو دیکھو 100 مرتبہ، آزماؤ، ناپو اس کو، کوالٹی کو چیک کرو 100 مرتبہ، اور تمہارے پاس تو سب سے بڑی کوالٹی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی سب سے بڑی کوالٹی بنا دی تمہارے لیے، کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہی تمہارے لیے سب سے بڑا سانچہ ہے، سب سے بڑا ڈھانچہ ہے، سب سے بڑا نمونہ ہے، یہی آئیڈیل تم کو کام آنے والا ہے، بنا دیا اس کو، اس پر پرکھو۔ تو اور اس پر پرکھ کر کے ایسا نہ ہو کہ تم کو مشکل نظر آ رہی ہو، تو صحابہ نے اس کو کر کے دکھایا تھا، اللہ کے نبی ان کو دکھاتے تھے۔ آپ کی آج کی نمازیں 10 صحابہ ایسا کہ قیامت تک سارے عالم مل کر کے ایک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ آئے دن کہتے ہیں کہ آؤ ذرا نماز پڑھو، 10 آدمی بیٹھ جا رہے ہیں۔ اس وقت کوئی مولوی سنے گا؟ اس وقت کوئی نمازی سننے کے لیے تیار ہے؟ اور پڑھے گا بھی تو اپنا منمانی پڑھے گا، وہ ایک دن بھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول کی سنت کیا، قرآن میں کیا لکھا، حدیث میں کیا لکھا ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیسے کیا ہے۔ وہ ہر چیز میں کہا دیتا ہے اختلاف ہے، بزرگوں میں اختلاف ہے، ارے بزرگوں میں اختلاف کیا نبی ہے کیا؟ صرف وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہا کہ اللہ کے علاوہ چھوڑ کے جتنے لوگوں کی بات میں پڑھو گے کہیں نہ کہیں ڈیفرنس پاؤ گے، تو کہیں نہ کہیں اس میں اختلاف ضرور ہوگا، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ اس چکر میں تم مت پڑھو۔ کیا ہے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، صرف یہ قرآن ہے، صرف نبی کی ذات ہے، جس کو چھوڑو گے تو اختلاف ہی اختلاف ملے گا، بڑھ جاؤ گے اختلافات میں، کٹ جاؤ گے اختلاف میں، اور اسی میں الجھ جاؤ گے، اور کہو گے بزرگوں کا بھی اس میں اختلاف ہے، بزرگوں بھی ایسا کرتے تھے۔ تو بزرگوں کو آئیڈیل مت بناؤ۔ 1 کروڑ تم جانتے ہو بزرگوں کو، کوئی 4 کو جانتا ہے کہ 4 بزرگ تھے، بڑے علم والے تھے، 4 امام تھے، اور کوئی کہتا ہے کہ 4000 تھے، تھوڑا اس سے زیادہ پڑھا ہوا ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہمارے دیہات کے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں،
تو کہتے ہیں کہ یہی کوار کاتک میں، دیہاتی زبان میں کہہ رہا ہوں، یعنی مئی جون میں تو پیدا ہوا گیدڑ، اور جیسے ہی بھادو آیا، جولائی ولائی برسات کا، تو باڑھ دیکھی اس نے گاؤں میں، ندیوں میں پانی دیکھا، سڑک پر بھی تھوڑا سا آ گیا، تو کہا کہ ایسی باڑھ میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، ایسی باڑھ کبھی آئی ہی نہیں۔ ابھی کل تو تم پیدا ہو، اس سے پہلے نہ کوئی برسات دیکھا نہ بارش دیکھی تم نے۔ تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے لیے 4 امام ہیں، ان لوگ کہتے ہیں جن اماموں کو کھوجو ذرا، ان 4 اماموں کو کس نے پڑھایا؟ یہی حال سارے بزرگوں کا ہے۔ اب میڈ ان انڈین بزرگ، میڈ ان افریقہ، اب ہر جگہ جائیں گے ایسے ایسے لوگ ملیں گے، اپنی جان دے دیتے ہیں، اپنے بچوں کو قربانی دے دیتے ہیں، سیدھے بلیدان دیتے ہیں قبروں کے اوپر اور مزاروں کے اوپر، شمشانوں کے اوپر، گھاٹوں کے اوپر، ہر قوم میں مل جائیں گے آپ کو، اور انہی قوموں کا سب ایک دوسرے سے تبادلہ ہوتا ہے۔ کون؟ ما ان تمسکتم بہما، جو 2 چیز چھوڑے جا رہا ہوں اس کو تم گھوم پھر کر کے اسی کو مضبوطی سے پکڑے نہیں رہو، ایک دوسرے سے لیتے رہو گے، بزرگوں سے ہوتے ہوئے دوسرے بزرگ بھی داخل ہو جائیں گے، پھر دوسرے ادیان بھی داخل ہو جائیں گے، اور اس میں کتنے طرح کے شعبہ باز مداری داخل ہو جائیں گے۔ مداری داخل نہیں ہوں گے، یہ مداری داخل کر لے گا اس کو۔ پیر کبھی کوئی نہیں اڑتے ہوئے دیکھا میں نے، کہیں بھی دیکھا، جتنی چیزیں کبھی بھی پیر کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن دنیا میں کروڑوں ایسے مرید ملتے ہیں جو اپنے پیر کو بلا اڑائے نہیں چھوڑتے۔ ہمارے مولانا صاحب سب سے بڑے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ایتھینٹک وہی ہے۔ کہاں سے وہ سب سے باوثوق ہو گیا؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی چھاپ نہیں ہے، صحابہ نے نہیں دیکھا، ہاں ان بزرگوں کی، ان اماموں کی اور ان مجتہدین کی، ان محدثین کی اگر ذرہ برابر تم واقعی عزت کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ان بزرگوں کو کیسے چھوڑ دیں گے، تو یقیناً ان بزرگوں نے اپنی جان پر کھیل کر کے اس قرآن کی حفاظت کی ہے۔ اس کو تو تم کو پرواہ نہیں ہے، تمہارا بچہ پڑھا نہیں، تم خود اس سے پیدل ہو، تمہارے گاؤں میں صرف اب مکتب رہ گیا تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے، اور ابھی میں آسام سے آ رہا ہوں، کیا حالت ہے۔ 400 بستی میں ہے، ایک مکتب نہیں ہے، پیسے نہیں نکل رہے ہیں، لیکن ایسے بھی ملے جس سے طبیعت خوش ہوئی کہ وہ کچھ بھی انگریزی دنیا داری کے لیے کچھ تو اس میں سے دور دور لے جاتے ہیں، بھیجتے ہیں پڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا کہ اگر یہی اسلام ہے اور یہی مسلمانی ہے تو اس کے بعد کسی اسلام کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسلمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس پر بھی مکتب شروع ہونے سے پہلے پورے گاؤں میں 2 پارٹی، مجھے اپنے خاص غصے کے ساتھ وہاں پر اپنا اظہار کرنا پڑا تھا، یہ پرسوں کی بات ہے۔ یہ امت مسلمہ ہے اور وہ اتنی لمبی چوڑی بات کرتی ہے اپنے بڑوں کے بارے میں۔ ہاں اماموں نے، ان اماموں کو دعا دو، اس کے بغیر تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ بلا دیا، جو اپنے اسلاف کو بلا دیا وہ گیا۔ ان کی عزت یہی ہے کہ جان پر کھیل کر کے انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس حدیث کو تم تک پہنچایا تھا، اس قرآن کو تم تک پہنچایا تھا، ان دینی مجالس کو اور دینی مدارس کو اور دینی مکتبوں کو اس کو قائم و دائم رکھا تھا۔ پوچھے جا کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، پوچھے ان کے استاد سے، کہاں کہاں جاتے تھے، کیسے کیسے بھاگتے تھے، در در کی۔ اس زمانے میں کوئی سائنٹسٹ بھی تھا بہت، جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان جاہل قوم ہے، اس کی وجہ سے دیش پچھڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے دنیا پیچھے چلی گئی، تو اب تم کسی مولانا صاحب تم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیتے ہیں کہ نہیں فلاں بھی تھا ہمارا، فلاں سائنسداں اس وقت تھا، سمجھا کہ نہیں؟ اس وقت تم کو یاد آتا ہے تو کوئی ڈھونڈ کے دیتا ہے، تب کوئی، اس کے علاوہ تم کبھی لیتے بھی نام ہو تو امام بخاری کا نام لیتے ہو، امام ابو حنیفہ کا نام لیتے ہو، فلاں کا نام لیتے ہو۔ کیوں لیتے ہو؟ اس لیے کہ انہوں نے کوڑے کھائے، سختیاں سہی، ظلم سہے، دریاؤں کے سینوں کو چیرا، پہاڑوں میں گئے، اور تب اس دین کی حفاظت ہے، تب اس قرآن کی حفاظت ہے۔ تو جس چیز کے لیے انہوں نے قربانی دی، اس کو چھوڑ کر کے تم کر کیا رہے ہو؟ ان کے نام پر لڑ رہے ہو کہ وہ ایسے کر دے، جس کا کوئی گارنٹی، ان کی زندگی میں کوئی گارنٹی نہیں تھی
کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا کیا انہوں نے، کیسے نماز پڑھتے. نہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نہ اللہ کے نبی نے حکم دیا، نہ خود اماموں نے، بزرگوں نے حکم دیا تھا. کبھی حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے. اس کے بعد صلو، لوگوں نماز پڑھ لو، پڑھو نماز. کما رأیتمونی، صرف نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، صرف کھیت میں ہل چلانے سے کام نہیں چلے گا، صرف دکان میں جا کے بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، نوٹ گننے سے کام نہیں چلے گا، اور بینک میں ایسے کھاتے کو ٹویٹ کرنے سے نہیں چلے گا. سارا کھاتا کا پیسہ کہیں اور چلا جائے. دیکھو بھی تو کہ کہاں چلا رہے ہو. کما رأیتمونی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسی نماز پڑھو گے، تب نماز ہے وہ میری، تب میرے حکم کو ماننا ہوا، تب اللہ تبارک تعالیٰ کو ماننا ہوا. یہ بہت زیادہ ذہن نشی کر لیجئے تو کوئی بات کہی جائے، ورنہ اگر یہ بات ذہن شریف میں نہیں بیٹھی تو ہر آدمی کہتا ہے کہ وہ تو کوئی نہ کوئی جھگڑا کھڑا کر دے گا، کوئی مسئلہ کھڑا کر دے گا. یہ چیز اچھی طرح سے یاد کیجیے. دوسری ہے کہ صحابہ اور امامان دین نے کس مضبوطی کے ساتھ اس حدیث کو پکڑا. جان چلی گئی، بہتوں کی جان چلی گئی، بہتوں کو ملک سے نکلنا پڑا، انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں. لکم دینکم، صحابہ جب مارے جا رہے تھے ابتدا میں بہت حالت خراب تھی، اور جب اللہ کے نبی کو بھی مجبور کر دیا کہ کچھ لے دے ہو جائے، آگے نہیں. لکم دینکم، اللہ تعالیٰ کا نبی صاف صاف کہیے، تم جس دین دھرم کو مانتے ہو اس دین دھرم پر تم جانو، تمہارا کام جانے، اس کو ہم کوئی لڑائی نہیں. لا اکراہ فی الدین، ہمارا تو خود اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہم سب سے بڑے نبی ہیں، سب سے افضل نبی ہے، سب انسانوں کے لیے ہم آئے ہیں، جناتوں کے لیے سب مجھ پر ایمان لے آئیں گے تب ہے. لیکن سختی نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ کو داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا کہ اس کو کرانا ہے، یہ آپ کا کام نہیں. آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہیے ان سے، لکم دینکم، تم کو تمہارا دین جیسے ہو تم جانو، تمہارا دین جانے. ولی دین، لیکن مجھے جو دین ملا ہے، میں جس مذہب کو مانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، فإن الدین عند اللہ الاسلام، وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یہی دین پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی قبول ہو. میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا. اس میں تم چاہتے ہو کہ دین کے نام پر، سمجھوتے کے نام پر، کسی اور چیز کے نام پر تھوڑا سا میں ایک قدم آگے بڑھ جاؤں، یہ نہیں ہوگا. یہ مجھے 1000 مرتبہ مبارک، اور تم جو کرتے ہو اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں ہے، اس سے ہم کو انٹرفیئر نہیں کرنا ہے. تم ویسے رہو. رہ گیا کہ تم کو ڈر ہے کہ کسی دن یہ، تو مسلمان کبھی بھی اپنی زبان سے نہیں ہٹتا. جس طرح سے وہ نماز پڑھنا، قرآن پر، حدیث پر اٹل رہ کر کے اپنی جان دینا آسان کر دیتا ہے، اسی طریقے سے کسی قوم پر طاقت ہو، کتنا ہی بڑی طاقت ہو، اس پر ذرہ برابر زیادتی کرنا وہ کسی طرح سے جائز نہیں سمجھتا. دین سے نکلنا سمجھتا ہے، اس کو بہت خطرناک سمجھتا ہے. وہ اس کو کسی بھی مرحلے میں اس نے جائز نہیں قرار دیا. اور ہر دور میں ایسا ہوا. اب دیکھیے بیت المقدس میں اس وقت جو ہے، بیت المقدس میں جو اس وقت جو یہودی ہے، ہولوکاسٹ کے بعد سنا کہ نہیں سنا ہے؟ ہاں، سیول وار بھی نہیں تھا، ساری دنیا کہتی تھی مٹھی بھر سب سے زیادہ فسادی قوم کو ختم کرو تو کرو. ہٹلر جو تھا بہت زیادہ یہود کو پڑھا ہوا تھا. ہٹلر کا نام سنا کہ نہیں؟ اب جس کو بھی کہتے ہیں، جس ڈکٹیٹر آپ کے شہر میں کوئی پیدا ہو جائے، زمینوں کا تماشے کرتا ہے، لوگوں کو لڑاتا ہے اور ظلم کی انتہا کرتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ہٹلر بنا ہوا، ڈکٹیٹر بنا ہوا. اور ڈکٹیٹروں میں سب سے بڑا نام کس کا لیتے ہیں؟ ہٹلر کا. تو ہٹلر نے یہودیوں کو بہت ڈھنگ سے پڑھا تھا، اور کہا کہ یہ جہاں بھی رہتے ہیں، ایک آنا موقع ملے تو کیا کرتے ہیں؟ فساد ضرور مچا دیتے ہیں. تو سب سے دنیا کو اگر بچانا ہے تو ان کو مارو، ان کا نسل ختم کر دو. یہ ہٹلر کی بڑی زیادتی تھی. کسی قوم کو، ہمارے یہاں بھی دیہات میں کہتے فلاں آدمی گاؤں میں مر جاتا
تو گاؤں بالکل ٹھنڈا رہتا. فساد ایسے ختم نہیں ہوتا ہے. فساد کو فساد سے دور نہیں کیا جاتا ہے. دوسرے کی موت کا تمنا کر کے نہیں, دوسرے قوموں کے زائل ہونے کا نہیں, اپنے باقی رکھنے کا, تاکہ ان کو بھی باقی رکھ سکے. یہ جب عزم ہوگا تب اللہ کی برکتیں آئیں. تو ہٹلر کی یہی غلطی تھی کہ اس نے قومی اعتبار سے, جیسے آج کل بھی لوگوں کے ذہن میں بھاونائیں ہیں, قومی اعتبار سے پتہ نہیں وہ کون سی قومیت ہے, یہ جس خاندان کے اندر بھی جائے گی, جس کے دماغ میں بھی یہ سودا سمائے گا کہ میں فلاں جگہ کو لوگوں کو دلی میں تو رہنے نہیں دیں گے, تو ہماری دلی ہم لوگوں کی ہے, پنجابیوں کا پنجاب ہے, عربوں کا عرب ہے. تو ایک نے میشیل افلک میں تھوڑا سا شوشہ چھوڑا تو وہ بٹوارے جو دیکھ رہے اس وقت آپ, وہی ہندوستان میں جو ایک محلے میں, ایک مسلمان میں, ایک فرقے کے لوگوں میں جتنی قدورتیں ہیں, جتنی دوریاں ہیں اور جتنے طرح کے تفریق ہیں, ایک ہی خطہ کے رہنے والے, ایک ہی برادری کے, وہ عربوں میں آج بھی نہیں ہے. نہیں تو وہ چٹکیوں میں ختم کیے جا سکتے تھے. یہ خوشبت ہو جائیے کہ ہاں عربوں میں. لیکن میشیل افلک جو حقیقت میں عیسائی تھا اور کن لوگوں کا پروردہ تھا, وہ کس طریقے سے صدام کو اور دنیا کو اور عربوں کے عربی زبان کے لہجات کے اوپر اس نے بانٹ, یہاں بھی بانٹ رہے علاقاتیت کی بنیاد پر, قدم قدم پر بٹے ہوئے ہیں. وہ کتنے لسانیات کے جھگڑے ہیں, وہ بہت سی چیزیں جو ہے کہنے کی نہیں ہے, لیکن اس کو کہنا چاہیے, اس کو پڑھنا چاہیے. تو بٹوارے, تو اس کی غلطی یہی تھی. نہیں تو ہٹلر بذات خود بہت بڑے مسائل میں وہ بہت کچھ تھا, اور دنیا کی بدترین قوم کو سزا دی, لیکن ظلم کیا اس نے, ظلم کے حد تک بڑھا. اور پھر ہولوکاسٹ کا مسئلہ, تو ویسا قتل عام یہودیوں کا شاید کبھی ہوا. آج بھی دنیا اسی کو دھمکا رہی ہے, اسی کے راستے دکھا رہی ہے, اسی طرح کا ماحول پیدا کر رہی ہے کہ جوجھو اور ختم ہو جاؤ. دو قوموں کو لڑا کر کے, دو بر اعظموں کو لڑا کر کے ایک ایسی قوم کو, تو یہ سب تو بالکل کھلی آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, نہیں دیکھتے ہیں وہ بس بکتے ہیں, کرتے ہیں, اور وہاں کا جھگڑا یہاں لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں, کہیں کا جھگڑا کہیں. اللہ سے ڈرو, اللہ سے بچو. لیکن اس ویسے وقت میں بھی یہ فلسطینی قوم ایسی تھی, اس نے کہا کئی یورپی ملکوں سے جو ان کی برادری تھی اور جو اس وقت دوسرے ان کے ساتھ دے رہے ہیں, اور جن کے نبی کو قتل کیا, سب کو قتل کرنے اور باپ کے قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی لعنت بھیجی ہے نبیوں کے قتل کرنے والوں کو, وہ یہی بنی اسرائیل ہے. اس کو بھی معاف کر دیا, اس کو بھی نصارہ نے. تم ایک اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے. کون بدتر ہے؟ اقبال نے ایسی تھوڑا کہا تھا, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود کبھی بھی معاف نہیں کر سکتے تھے اپنے نبی کے قاتل کو, لیکن اس کو بھی معاف کر کے سب الکفر ملت واحدہ, سب کہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں اور فلاں نہیں ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, لیکن جھگڑا ہے, زبان کا جھگڑا ہے, علاقے کا جھگڑا ہے, کرسی کا جھگڑا ہے, اور مختلف طرح کے تماشوں کے جھگڑے ہیں. یہ اتنے طرح کے فساد ہیں, اس سے کوئی بچا نہیں ہے. آپ اندر جائیں گے تو بہت زیادہ بدتر پائیں گے. اللہ کرے کہ یہ سب چیزیں ختم ہو, ہمارے سمجھ میں آئے, ہم کم کرنے والے ہوں, اس کو ختم کرنے والے ہوں. تو کہنے کا مطلب کہ اس وقت کے یہود جن کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا دنیا میں, اور جب مارے گئے, کاٹے گئے, دنیا کے جہاں بھی ان کا جہاز جاتا تھا فوجیوں کا, وہیں بندرگاہی سے واپس کر دیتے تھے. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن فلسطینیوں نے کہا کہ آؤ آؤ, تمہاری بھی یہ مقدس زمین رہی ہے اور ہم ہمیں پناہ دینے والے ہیں. اب دیکھیے کیسے ہو گیا. وہ ایک دوسرا معاملہ ہے, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس قرآن کو اور اس حدیث کو بہت زیادہ, اور آخری چیز اس سلسلے میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبی جو ہر طرح سے اتباع کرتے ہیں, اللہ کے حکم پر کان دھرے رہتے ہیں, ویسے ہی عمل کرتے ہیں, ویسے ہی صحابہ کو عمل کرا کے دکھاتے ہیں, اور عام قیامت تک کے مسلمانوں کا حکم دیتے ہیں کہ اسی طریقے سے پڑھو گے, اسی طریقے سے سمجھو گے, اسی طریقے سے مانو گے, اور صحابہ کے مطابق اللہ کے نبی نے جیسے کر کے دکھایا تھا ویسے رہو گے, تب تمہارا ایمان مانا جائے, تب کہو کہ ہدایت یافتہ. صحابہ میں کبھی اس طرح کی گروہ بندی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد امت کو بتایا گیا. آگے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی دلیل ہے,
उम्मत को ये बताया गया, वलौ तक़व्वला अलैना बअज़ल अक़ावील, ऐ नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी अगर कुछ बात एक हर्फ ही सही अपनी मिला दें इस कुरान में चाहे इस हदीस में, तो मैं आपके इस गर्दन को पकड़ूंगा, लक़तअना मिन्हुल वतीन, तो यहां से काटूंगा। इधर से काटे ना तो काट के आधा चला गया तो जी जाता है कभी कभी आदमी, समझा कि नहीं, लेकिन इधर से काटे शहरम दोनों उड़ा दिया, तब उसके बाद दौड़ते रहिए आप डॉक्टरों के यहां, एक तो बचेंगे नहीं लेकिन दौड़ते रहिए, वो कोई नहीं बचाएगा। लक़त ये वतीन, ये शहरक काट देंगे हम। ये अल्लाह ताला सबसे महबूब, सबसे अफजल, सबसे ऊंचा मकाम किसको दिया था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपके घर की लौड़ी है, ये दीन और शरीयत, ये ईमान, आप इसको कुछ नहीं समझते और बुजुर्गों के नाम पर लड़ते हैं, करते हैं। ये अल्लाह तबारक तआला के दीन शरीयत है। इसी की मुनासबत से जब इतना कुछ समझ में अगर आ गया है, सबसे लेट से आएंगे तो क्या समझ में आएंगे? आधी बात सुन के जाएंगे, कह देंगे कि मौलाना ने ऐसे कहा था, आज का खुतबा ऐसे हुआ है। शुरू से किसी जगह सुनिएगा, या पढ़ लीजिए कि क्या चीज है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं ये अर्ज करूंगा कि अल्लाह तबारक तआला का ये दीन है। रमजानुल मुबारक बहुत बाबरकत महीना आ रहा है, उससे पहले जो महीना है शाबान का, इसकी चंद लफ्जों में फजीलत सुनिए। कई हदीसें हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने से ज्यादा बकिया 10 महीनों में रमजान के अलावा इतना ज्यादा रोजा नहीं रखते थे। बहुत महबूब अमल, बल्कि यह है कि इसमें फजीलतें बहुत बढ़ जाती हैं, सवाब बहुत बढ़ जाते हैं। कई हदीसें इस हज़रत आयशा का, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी बीवियों का, हज़रत अबू सलमा का भी पूछा था तो कहा कि इस महीने में रोजा कसरत से, बल्कि यहां तक कि 2 महीने कभी पैर दर पैर रोजा नहीं रखते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 महीने, पूरा महीना रमजान के अलावा कोई रोजा नहीं, शाबान का अलबत्ता पूरा रखते थे। और कहीं कहीं यह है कि पूरा महीना रमजान के अलावा आपने किसी महीने में रोजा नहीं रखा। इतनी फजीलत है, लेकिन पूरा नहीं करते थे। बाद रिवायतों में है कि इल्ला कलीला, हाँ शाबान के भी रोजे भरपूर रखते थे, लेकिन थोड़ा सा छोड़ देते, कुछ रोजे छोड़ देते थे, पूरा रोजा नहीं रखते थे। ये एक अलग मसला है, लेकिन इस महीने में रोजा रखना सबसे अफजल काम है। उसके साथ ही बकिया चीजें छोड़ करके, इतना मोटा मोटी जानने के बाद कि हदीस में इस महीने में रोजा रखने की बड़ी फजीलत है, लेकिन बाद हदीसें ऐसी है जिससे पता चलता है कि 15 शाबान, आधा शाबान गुजरने के बाद रोजा न रखे तो बेहतर है। एक दिन नागा करके भी न रखे तो बेहतर है। लोग कहते नहीं अल्लाह के नबी रखते थे तो रख सकता है, कहा कि नहीं, रमजान की तैयारी की वजह से खून बहुत जलता है रोजे में, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप समझते हैं कि ऐसे ही रोजा लग गया। रोजा क्या लग गया, रोजा नाम ही है कि आपको रोजा लग जाए। तो कहा कि ताकत होनी चाहिए, 1 महीने में बहुत खून जलता है, बहुत इबादतें करनी होती हैं, उसका तो हर लम्हे इतना कीमती है कि वैसा वक्त अल्लाह ताला ने बनाया नहीं कोई और। इतनी फजीलत वाले अय्याम है, तो उसके लिए पूरी भरपूर तैयारी हो, जितना जागना हो, जितना खाना हो, जितना खिलाना हो, जितना कौम में बांटना हो, जितनी दुआएं करनी हो, जितने लंबी लंबी फजर की नमाज तक, शहरी तक आप जितनी चाहें तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके जितने आबा व अजदाद मर गए रो रो के एक एक को याद करके दुआ कीजिए। सब पर फर्ज है आप पर दुआ करना। तो इसमें कहते हैं कि तैयारी के लिए 15 के बाद वो रोजा कम कर दे। ये तो आम फजीलत हुई जिसका कोई मुनकिर नहीं है, इस पर अमल करना चाहिए। इसको देखता हूं कि इस रोजे कोई अहमियत है और उसकी वजह भी है। लेकिन 15 शाबान जिसको हम लोग शबे बारात कहते हैं, अब ये शबे बारात जो है ऐसी कसरत से कि हम लोग बचपन से यही कहते थे कि शबे बारात देखा, हदीस कुरान में नहीं मिला, फिर हदीस में नहीं मिला, और ये इतना जैसे लैलतुल कद्र कहते हैं ना, लैलतुल कद्र तो कुरान में है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। तो शब फिर पढ़ा, उस्ताद से पढ़ा कि शब के माने तो फारसी लफ्ज है ये प्योर,
عربی سے اس کو لینا ہی دینا نہیں اس کا. تو قرآن میں یہ کیسے آیا, حدیث میں کیسے شب پھر برات, یعنی اس دن تمام کے تمام انسانوں کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے. تو یہ چیز بھی کہیں ملی نہیں. بعض حدیثوں میں, بعض حدیث میں ہے کہ بنی کلب کے, وہ قبیلہ تھا ایک بڑا سا, کہا کہ اس قبیلے کے برابر جو آج کی رات عبادت کر لے گا اتنا اللہ تبارک و تعالی اس کے بکریوں کو, بہت بکریاں ہوتی تھیں ان کی, ان بکریوں کے جتنے بال ہوتے تھے اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے. ابھی کتنے بال ہوتے تھے بخشتا تھا. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اس سے کہیں وسیع ہے. اور ہر روز ینزل ربنا تبارک و تعالی الی سماء الدنیا, ہر روز جس وقت ہم لوگ مزے سے کھراٹے لیے رہتے ہیں فجر سے پہلے کا وقت, تو ہر روز اللہ تعالیٰ آسمان زمین پر آسمان دنیا پر آتے ہیں اور ہر روز دعا کرتے ہیں کہ حل من مستجیب, حل من داعٍ یدعو فاستجیب, کہا کہ کوئی ہے دعا کرنے والا جس کی دعا میں سن لوں. ہر روز کی بات ہے یہ, اس سے زیادہ پیارا وقت نہیں ہے. حل من سائل یسأل, ہے کوئی سوال کرنے والا جس کی سوال کو میں ضرور پورا کر دوں. اور حل من مستغفر, ہے کوئی معافی مانگنے والا, نجات یعنی برات آج کر دے, اس کے گناہ سے چھوڑ دے آج. یہ ہر روز کا معاملہ ہے ساری حدیث کی کتابوں میں. سارے امام اسی پر عمل کرتے تھے, اسی لیے کہتے ہیں ہمارے بزرگ بڑے تہجد گزار تھے. رمضان میں تراویح پڑھتے تھے اور غیر دنوں میں تہجد پڑھتے تھے. یہ سب کچھ ہے, لیکن شعبان کی رات کے سلسلے میں جو خاص طور پر یہ حدیث ہے, یہ حدیث تمام بڑے امام کہتے ہیں کہ جھوٹوں نے جس طرح قصہ گڑنے والوں نے قصے سنا سنا کے لوگوں کے ایمان برباد کیے ہیں, اسی طریقے سے جھوٹوں نے اس کو بیان کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ من کذب علی متعمدا, جو جان بوجھ کر کے کتنا نیکی سمجھ کر کے کتنا اچھا کام کرانے کے لیے مجھ پر میری طرف جھوٹ بول کے منسوب کر دے. ایک تو ہے کہ کہیں کہ آپ مسجد میں آئیں گے ایسے ایک پاؤں رکھیں گے تو لاکھوں ثواب ہوں گے, بہت ثواب ہوگا, آسمان بھر کے ثواب ہوگا. تو یہ تو ایک جھوٹ ہوا, کیونکہ حدیث تو ہے نہیں, آپ شریعت کو اپنی طرف سے کیوں بیان کر رہے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا جھوٹا, اس سے زیادہ بدبخت, اس سے زیادہ بغاوت کر کے قانون بنانے والا, وہ قانون بھی کسی ملک کے خلاف نہیں, اپنے ہی ملک کے خلاف نہیں, بلکہ اللہ رسول کے قانون پر اپنا قانون داخل کرنے والا, سنسودھن کرنے والا, وہ سب سے بدترین ہے. من کذب علی متعمدا, میری طرف اگر بنا کے کوئی چیز پیش کی, فلیتبوأ مقعدہ من النار, تو وہ اپنا ٹھکانہ سیدھے جہنم میں, کوئی چیز اس کو بچائے گی. اتنا بڑا یہ قومی بغاوت ہے جو کوئی ملک میں, دنیا کے کسی ملک میں کسی قانون اور سنویدھان کے خلاف بغاوت ہوئی ہوگی, وہ سب سے بدترین بغاوت یہ کہ قرآن و حدیث میں کوئی ایک لفظ بھی اپنی طرف سے بیان کرے. اچھا, آپ اس بات خوش ہوئیے کہ جن جھوٹوں نے یہ بنایا وہ جھوٹے تو جائیں گے جہنم میں, کوئی چیز تو روکے گی نہیں ان کو. ہم کیا, ہم فقیر, ہم لوگ تو جانتے ہی نہیں, اس لیے خوب ہم مولانا صاحب خوب گاگا کر کے بیان کریں گے اس کو جھوم جھوم کر کے. تو کہا کہ من حدث عنی حدیثا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے امام بزرگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ, اور سب مانتے بھی ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہے, پھر بھی کہتے ہیں کہ چلے جائے, اچھا ہی کام کے لیے تو ابھار رہا ہے. من حدث عنی حدیثا یرا انہ کذب, جو حدیث ایسی بیان کرے جس کے بارے میں پتا ہے یا نہ پتا ہے اس کو, لیکن حقیقت یہ ہے یرا, اور یرا کہا کہ وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا, لیکن بیان ایسی حدیث کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے. جو سنا رہا ہے 1,00,000 فضیلت, صلاۃ الرغائب کیا پڑھو, 1000 رکعت پڑھ لو اور 14 رکعت پڑھ لو اس میں شعبان میں جو ابھی گزرا ہے. ارے کیا کیا ہوتا ہے دنیا میں بھائی. تو کہا کہ سیدھے فہو احد الکاذبین یا احد الکاذبین, کہا کہ جتنے دنیا میں جھوٹے ہیں جو اللہ پر پاپ مانتے ہیں جھوٹ بول کر کے, اللہ کے رسول جیسے سچے پر جھوٹ باندھتے ہیں, وہ سیدھے جہنم میں جائیں. اور جو عمل بھی کرے گا وہ کیا ہوگا اس کا. تو اس رات کی موٹا موٹی فضیلت ہے. ہاں ایک بات بہت زور سے بیان کرتے ہیں, مجھے بھی اچھی لگتی ہے, وہ سب لوگوں کو اچھی لگے گی,
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، بات ختم ہو رہی ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بڑی ماہر تھی قرآن و حدیث کی۔ اب دیکھیں نا، ان کی ام سلمہ تھی، ان سے وہ تو بیان کرتی ہیں، اب وہ سلمہ بیان کرتے ہیں، آگے پھر حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں۔ ایسا ایتھنٹک ان کا معاملہ تھا کہ انہی سے سب پوچھتے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لمبی حدیث ہے کہ سوئے ہوئے تھے ہم لوگ، میں جیسے ہی آنکھ میری لگنے جا رہی تھی، اللہ کے نبی نے اپنی ایک ہی تو چادر ہوتی تھی اور اسی کو آدھا اس کا ایک کونا ایسے بچھایا، اسی پر لیٹ گئے اور ایک کو اوپر سے ایسے اپنے ڈھک لیا، آگے ایسے کیا، لیکن دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد جوتے اپنے ادھر سرہانے کی طرف ایک طرف بغل میں رکھ رہے ہیں۔ یہ سب میں چپکے چپکے دیکھ رہی تھی، اور دونوں یہ تھا کہ سوئے، اب دعا پڑھ کے اپنا اپنا سوئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے گھروں میں نا کہ میاں بیوی دونوں سب بات کتنا ہو ضروری ہو سب کر کر کے اب جا رہے ہیں، تو اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ کر کے اب بسترے پر دعائیں جو ہے ضروری اس کو پڑھ کر کے سو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ اس میں جیسے ہی ایسے دیکھا کہ اللہ کے نبی چپکے سے جوتا اٹھائے نکل گئے۔ جب نکلے تو میں بھی نکلی اور جا رہے، دیکھا کہ چلے جا رہے ہیں، میں بھی ڈسٹینس تھوڑا سا فاصلہ بنائے ہوئے میں بھی پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ آپ بڑھے جا رہے ہیں، میں بھی بڑھا، تفصیلات چھوڑ رہا ہوں۔ گئے وہاں سے اور آپ پہنچ گئے بقیع، قبرستان پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے دعائیں کی، روتے تھے، دعا کرتے تھے، روتے تھے، پھر 3 مرتبہ ہاتھ اٹھایا انہوں نے اور دعا کی، اور کرنے کے بعد اس کے بعد فارغ ہوئے تو میں دیکھ رہی تھی بہت آڑ ہو کر کے، اور اندھیری رات تھی ہی بہت زیادہ، لیکن میں اتنا قریب جا کے دیکھ رہی تھی، اور جیسے ہی آپ وہاں سے دیکھا کہ اب یہ چلیں گے تو میں نے تیزی سے راستہ کاٹ کے آگے بڑھنا شروع کیا، اور بھاگتے 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 بیچ میں تفصیل ہے کیسے بھاگتے بھاگتے جب گھر میں داخل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جیسے داخل ہوئے اتنا زور سے دوڑی تھی کہ اللہ کے نبی دیکھ نہ لیں، وہ بھی تیز نہ چل رہے ہوں، تو کہا کہ ایسا یہ کیا ہے، تمہاری سانس پھول رہی ہے، کیا ہوا تم کو؟ تو کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے۔ نہیں تمہاری سانس پھول رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو کہا کہ جب بتا نہیں رہی تھی، معاملہ بڑا سنگین ہوتا ہے، میاں بیوی کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ تو بس بھینگی بلی بنے بنے دن بھر، رات کو آ کر کے شام کو آ کر کے شیر بن جاتے ہیں، کبھی کچھ بن جاتے ہیں کبھی کچھ بن جاتے ہیں، اس لیے سب طلاق طلاق طلاق، اور حکومت کو گالی دیتے ہیں، اور صرف پرسنل اللہ والوں کو گالی دیتے ہیں، پتہ نہیں تنظیموں کو، اپنے لیڈروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بہراروی کی ساری رائیں ہم نے اپنا لی ہیں، اس کے بعد عادت ہو گئی ہماری کہ اپنا الزام دوسرے پر، ہمارا بچہ خراب ہوا فلاں کے بچے کی وجہ سے، فلاں اسکول کی وجہ سے، ہر چیز کا ایک الٹا جواب ہے ہمارے اوپر سدھرنے کے بجائے۔ اس وقت کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اگر تم نہیں بتاؤ گی، اللہ جل شانہ مجھے ضرور بتا دیں گے وحی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بتا دیں گے، وحی تو میرے پاس آتی ہے۔ اس سے بھی بہت لوگوں کا دماغ ٹھیک ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی اتنے گھریلو معاملات میں، قریب کے معاملات میں بھی غیب نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو غیب کی بات بتاتا تھا، ساری دنیا کے سائنسدان مل کے نہیں بتا سکتے، ویسا علم کسی کا نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے جب ان کو یہ دلایا کہ دیکھو نہیں بتا رہی ہو، معاملہ کیا ہے، تو یقین جانو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو خبر کریں گے، اگر ان کی مرضی ہوئی تو بتائیں گے۔ تب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں خیال آیا، کئی بیویاں تھیں نا آپ کی، کہ کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج آپ میرے گھر رہنے کا تھا، آج کہیں اور جا رہے ہیں، اس لیے میں نے پیچھا کیا تھا۔ تو کہا کہ اللہ سے ڈری رہی تم کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی اس طرح سے ناانصافی کر دیں گے؟ 4 شادیاں کا بڑا واویلا مچا رہے ہیں آپ، اور دوسرے بھی مچا رہے ہیں۔ ایک دن جان لیں تو اس دنیا کی جو عورتوں کی عزتیں داشتائیں بنا کر کے، اور متخذات اقدام ہوٹلوں سے لے کر کے، اور دنیا میں جو جنسی بے راروی اور دنیا کے جتنی بیماریوں کو تم پیدا کر رہے ہو، ریلیشن شپ جو 10 طرح کے بنائے ہو، یہ بہت بدترین چیز ہے۔ اور اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہو، مسلمانوں کو اچھالتے ہو۔ وہاں یہ ہے کہ اللہ کا بھی کہا، اللہ کا اس میں کیا لینا دینا؟ کہا کیا اللہ اور اس کے رسول کسی بیوی کے حق میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی
کیا ظلم کر سکتے ہیں؟ کیسے تم نے سوچ لیا؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ جل شانہ نے جبریل امین کو بھیجا تھا اور تفصیل بتائی کہ کیوں ایسے 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 ایسے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ بقی جائیے اور بقی والوں کے لیے، جنت البقی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، بقی جائیے اور وہاں دعا کیجئے کہ میں ان کی مغفرت کر دوں تو آپ کی دعا کو قبول فرما لوں گا. پھر آپ نے حضرت عائشہ کو جو جاتے ہیں نا، السلام علیکم دار قوم المؤمنین یا المومنین والمسلمین، یہ جو قبرستان جانے کی دعا پڑھتے ہیں، وہ سکھائی دعا، یہ دعا سکھائی تھی. کہیں بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ وہ 15 شعبان کو تھا. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کہیں یہ نہیں ملا. پھر اس کی تفصیلات کبھی کسی سے سنیں گے تو بالکل کلیئر کٹ ہے. ہاں اس دن کوئی عبادت کرنا چاہتے تو ایسی بتائے شعبان رمضان کے پیچھے ظہر پڑھنے سے پہلے پڑھتے کہ نہیں سنت؟ تو ایسے بھی سنت ہے کہ نیکی کرنے سے پہلے نیکی کرو. سمجھا کہ نہیں؟ ابا کے حق میں دعا کر رہے ہیں، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ حدیث پڑھ لو. کوئی بھی نیکی سے پہلے خصوصاً جو فرض چیزیں ہیں اس میں زکوٰۃ نکال کے پورے سال بڑے سیٹھ بڑے گھومتے پھر رہے ہیں. میں نے تو پائی پائی کا زکوٰۃ نکالا ہے، اور بقیہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں نوافل کیا ہو گئے؟ بھلا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. تو اس کے علاوہ بقیہ چیزیں جو ہم لوگ چراغاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یقیناً اسلام کی رونق کو مٹانے کی چیز ہے. کہیں اس کا کسی طرح سے، بلکہ بڑی سختی سے منع ہے کہ والمتخذ، خاص طور پر عورتوں کو حکم ہے، وہی زیادہ چراغ جلاتی ہے کہ نہیں، دھماکے کرتی ہے، کھانے پکاتی ہیں. تو اس لیے ان کو نام لے کر کے ہے، اور سارے انسانوں کو ہے کہ اس دن چراغاں مت کرو کسی طرح کا. ہاں اس دن کوئی دعا کرے اکیلے میں تو، اور سب سے بڑی چیز ہے فَإِنْ آمَنُوا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور صحابہ اور اماموں میں سے کسی نے نہیں کیا، بلکہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اللہ رب العزت الجلال ہمیں آپ کو صحیح معنی میں شریعت اسلامیہ، قانون اسلامی، دستور اسلامی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس کو بھی ہم میں اور آپ میں، امت اور انسانیت میں جہاں کہیں بھی کنفیوز ہیں، اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے کتاب و سنت کو، کی تعلیمات کو عام فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.